الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تراویح کی فضیلت اور اہمیت اس تعلق سے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں، اور میں نے رمضان کی رات میں قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا۔ بس جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جس روایت میں نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت قرار دیا ہے، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور علیہ السلام اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو حاکم ان سے جہاد کرے۔ صحیح احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن مسجد نبوی میں با جماعت نماز پڑھائی، لیکن جب مجمع زیادہ بڑھنے لگا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے غیر معمولی ذوق و شوق کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے، تو آپ علیہ السلام نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ لیکن ساتھ میں آپ علیہ السلام نے رمضان المبارک کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی ترغیب دیتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایات کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے۔ انہی احادیث کی روشنی میں کچھ مسائل ہیں۔ روزے کے علاوہ رمضان المبارک کا ایک خاص عمل تراویح ہے۔ فرق یہ ہے کہ روزہ دن کا عمل ہے اور تراویح رات کا عمل ہے، اور روزہ فرض ہے مگر تراویح سنت ہے، لیکن اس کے باوجود تراویح پر حاصل ہونے والا اجر و انعام بہت زیادہ ہے، اور تراویح پورے رمضان کی سنت ہے، اور یہ مرد و عورت سب کے حق میں سنت ہے، جس کا ثبوت احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے علاوہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کا مسلسل اس پر عمل چلا آ رہا ہے۔ تراویح میں قرآن کریم کم از کم 1 مرتبہ ختم کرنا سنت ہے۔ رمضان المبارک میں ہر بالغ مرد اور عورت پر 20 رکعات تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ بلا عذر شرعی تراویح کی نماز چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا ایک اہم عبادت ہے، اس پر بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کو بوجھ سمجھ کر، سستی سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔